سردار عثمان غازی، عثمان اول، سلطنت عثمانیہ کے بانی، کائی قبیلے کے نامور سردار ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے اور شجاع بیٹے، اور تاریخ اسلام کے ایک انتہائی عظیم اور عادل حکمران تھے جنہوں نے 13ویں صدی کے وسط میں اناطولیہ کی سرزمین پر جنم لیا۔ انہوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد محض 23 برس کی عمر میں قبیلے کی باقاعدہ قیادت سنبھالی اور اپنی غیر معمولی ذہانت، بے پناہ بہادری اور بہترین جنگی حکمت عملی سے بکھرے ہوئے ترک قبائل کو ایک پرچم تلے متحد کیا۔ عثمان غازی نے مشہور صوفی بزرگ شیخ ادیب علی سے گہرا روحانی فیض حاصل کیا اور ان کی بیٹی مال خاتون سے شادی کر کے اپنی سیاسی و سماجی حیثیت کو مزید مستحکم کیا۔ انہوں نے ایک رات ایک تاریخی خواب دیکھا جس میں شیخ ادیب علی کے سینے سے ایک چاند نکل کر ان کے سینے میں داخل ہوا اور ان کے ناف سے ایک عظیم الشان درخت اگا جس کے سائے نے پوری دنیا کو ڈھانپ لیا، جسے ایک عظیم سلطنت کی بشارت سمجھا گیا۔ اس الہی بشارت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر انہوں نے اعلاء کلمہ اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کر دیں۔ جب منگولوں کے تباہ کن حملوں کی وجہ سے سلجوق سلطنت مکمل طور پر زوال پذیر ہو گئی، تو عثمان غازی نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے 1299 حمزہ میں ایک آزاد، خود مختار اور اسلامی عثمانی ریاست کا باقاعدہ اعلان کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ آپسی خانہ جنگی اور خون خرابے سے سختی سے گریز کیا اور اس کے بجائے اپنا پورا رخ بازنطینی سلطنت، مشرقی روم، کی سرحدوں کی طرف موڑ دیا۔ عثمان غازی نے یکے بعد دیگر بازنطینیوں کے اہم اور مضبوط قلعے جیسے عینی گول، بیلاجک، یار حصار اور کوپر حصار فتح کر کے اپنی نوزائیدہ ریاست کی حدود کو تیزی سے وسعت دی۔ سنہ 1302 حمزہ میں ہونے والی مشہور جنگ بفیس میں انہوں نے بازنطینی سلطنت کی ایک بہت بڑی، منظم اور پیشہ ور فوج کو عبرتناک شکست دے کر پورے اناطولیہ میں اپنی عسکری طاقت کی دھاک بٹھا دی۔ وہ صرف ایک فاتح اور جنگجو ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنی قلمرو میں عدل و انصاف، مساوات اور رواداری کا ایسا مثالی نظام قائم کیا جہاں مسلم اور غیر مسلم شہریوں کو یکساں حقوق حاصل تھے۔ ان کے اسی مثالی عدل، حسن سلوک اور خدا ترسی سے متاثر ہو کر بڑی تعداد میں مقامی عیسائی آبادی اور بازنطینی جرنلوں نے خوشی سے اسلام قبول کیا اور ان کے لشکر کا حصہ بنے۔ انہوں نے بازنطینیوں کے سب سے اہم اور تزویراتی شہر، برسا، کا ایک طویل اور کٹھن معرکہ نما محاصرہ شروع کیا جو ان کی زندگی کا آخری اور سب سے بڑا ہدف تھا۔ اگرچہ وہ نقرس، گٹھی کی شدید بیماری اور ضعیفی کی وجہ سے برسا کی حتمی فتح کا منظر خود نہ دیکھ سکے، لیکن ان کے لائق بیٹے اور جانشین اورخان غازی نے 1326 حمزہ میں اس شہر کو فتح کر کے پہلا عثمانی دارالحکومت بنایا۔ عثمان غازی نے بستر مرگ پر اپنے بیٹے اورخان کو ایک تاریخی وصیت فرمائی، جس میں انہوں نے رعایا کے ساتھ انصاف کرنے، شریعت محمدی کی پاسداری کرنے، علماء کی تعظیم کرنے اور ظلم کا خاتمہ کرنے کی سخت تاکید کی۔ عثمان غازی کا انتقال 1326 حمزہ میں ہوا اور انہیں ان کی وصیت کے مطابق برسا شہر کے ایک خوبصورت چاندی کے گنبد والے مقبرے میں سپرد خاک کیا گیا۔ انہوں نے اپنی مخلصانہ جدوجہد اور ایمانداری سے جس چھوٹی سی عمارت کی بنیاد رکھی تھی، وہ آگے چل کر 3 براعظموں، ایشیا، یورپ اور افریقہ، پر محیط دنیا کی سب سے طاقتور اسلامی سلطنت بنی جس نے لگ بھگ 600 سال تک پوری دنیا پر مکمل عدل و انصاف کے ساتھ راج کیا۔ تاریخ آج بھی عثمان غازی کو ایک ایسے مخلص، نڈر، درویش صفت اور دور اندیش رہنما کے طور پر یاد رکھتی ہے جس نے اپنی ذاتی نام و نمود کے بجائے انسانیت کی فلاح اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔